آج کل ڈفرینٹ بات کرتے ہیں، تو ایک عام شہری جو ہوتا ہے سرفیس اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ کس کی بات پہ عمل کرے؟ اس کے اندر میں آپ کو کچھ اصول بتا دیتا ہوں، وہ اصول اگر سامنے رہیں گے تو پھر اس کو سمجھنا بھی آسان رہے گا۔ دیکھیں، کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو مسلمات ہیں، ہمارے دین کے مسلمات میں سے آتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان ہے، قرآن مجید پر ایمان ہے، قرآن مجید کی تعلیمات پر ایمان ہے، اسی طرح جو فرض درجے کی چیزیں ہیں ان پر ایمان ہے، یا جو ایمانیات سے متعلقہ چیزیں ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، اسی طرح ارکان اسلام ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا، جیسے جتنے بھی فرقے ہیں تمام کے تمام، تقریباً تمام کے تمام مسلم ہیں، مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں تو وہ تو تمام کے تمام اس چیز پر مسلم ہیں کہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں بنیادی، تو اس پر تمام کے تمام کامن ہیں مسلمانوں میں۔ تو ایک عام مسلمان کو چاہیے کہ کم سے کم ایٹ لیسٹ ان ساری چیزوں کو جو دین کے اندر فرض درجے کی ہیں اس پر تو عمل کرے نا۔ اب پھر آگے ڈیپتھ میں آتی ہیں کچھ چیزیں جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، تو نماز پڑھنے کے جو طریقے ہیں، دیکھیں نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہ جو فرقوں کے اندر جو اختلاف ہے، جیسے ہاتھ چھوڑنا، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، رفع دین کرنا، رفع دین نہ کرنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اس طرح کی نہیں ہے کہ ان پر بحث کی جائے، یہ کلچر سے متعلق ہیں یہ چیزیں۔ نماز میں اب دیکھیں ہاتھ باندھے جاتے ہیں، نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں؟ سینے پر باندھے جائیں، ناف پر باندھے جائیں، درمیان میں باندھے جائیں۔ اب آپ خود دیکھیں، ایک نیوٹرل ہو کر دیکھیں، اب حدیثوں کو اگر اس طرح اس انداز میں اگر ایک حدیث کو آپ دیکھنا شروع کریں نا تو پھر تو انسان اس طرح کنفیوز ہوتا ہے۔ لیکن اب آپ فقہاء کرام کو دیکھیں، اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ غالباً وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہاتھ باندھ لیں، چاہے نیچے باندھ لیں، اوپر باندھ لیں، یہاں باندھ لیں، تمام کے تمام طریقے ٹھیک ہیں، تمام کے تمام طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور اس وجہ سے ثابت ہیں کیونکہ یہ ادب کو ریپرزینٹ کرتی ہے یہ چیز، ہاتھ باندھنا۔ تو اس زمانے میں کسی علاقے میں ہاتھ ادھر باندھنا ادب کو ریپرزینٹ کرتا تھا، کسی علاقے میں یہاں پر ہاتھ باندھنا ریپرزینٹ کرتا تھا ادب کو، کسی علاقے میں سینے پر ہاتھ باندھنا ریپرزینٹ کرتا تھا ادب کو۔ تو آپ جہاں بھی ہاتھ باندھتے ہیں تو ٹھیک ہے، یا تو آپ یہ کہنا ہاتھ باندھنا فرض ہے، ہاتھ باندھنا فرض ہے ہی نہیں، ہاتھ باندھنا سنت ہے، کون فرض کہتا ہے اسے؟ اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے تب بھی نماز ہو جاتی ہے، فقہ حنفی میں بھی ہو جاتی ہے، تمام کے تمام حضرات کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ ہاتھ باندھنا فرض درجے کی چیز ہی نہیں ہے، تو پھر اسی سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے یہ چیز سنت ہے۔ سنت کے اندر پھر جو طریقہ انسان اختیار کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، بالکل اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ نماز میں رفع یدین کا جو مسئلہ ہے، یہ میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کون سے علماء کی کیا بات سنیں کیا نہیں، کیونکہ ان کے اندر اختلاف اس چیز کا نہیں ہے کہ آپ ایک علماء کی بات کو لیں دوسرے کو کہہ دیجیے تو بالکل ہی فضول بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ نماز میں رفع یدین کا مسئلہ ہے، نماز میں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ ہے، اس کو بھی اس طریقے سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے کہ جو ہاتھ اٹھا کر نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، جو پھر وہ یہ کہتے ہیں جو رفع یدین کرتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، دونوں ہی ایکسٹریم پر ہیں۔ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین کرنا بھی ثابت ہے، نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ اب پوچھیں گے آپ کہ کرنا تو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے بخاری مسلم میں، نہ کرنا کہاں ملتا ہے؟ تو اس سلسلے میں دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا جامع ترمذی میں کہ اصحاب کا جو صحابہ ہیں ان کا عمل تھا رفع یدین نہ کرنے پر۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بات اسی طرح بے سند کر دی ہے تو ہم تو نہیں مانیں گے ان کی بات۔ دیکھیں ہر چیز جو ہوتی ہے نا وہ سند اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے کہ آپ کو کتابی طور پر سند میں ملے وہ چیز۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ چھ کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، ان کے علاوہ جو بھی چیز ہوگی میں نے نہیں ماننی، تو ان کے اندر تو خبر واحد ہے، خبر متواتر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، خبر واحد ہیں اکثر روایتیں ان کے اندر۔ تو خبر واحد خبر متواتر کی الگ بحث ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے، وہ یہاں پر میں نہیں چھیڑتا، خیر اس کو میں اسکپ کرتا ہوں۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو 6 کتابیں رکھی ہوئی ہیں ان کے اندر کیا ہے؟ خبر واحد ہیں۔ اب دیکھیں اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ رفع یدین کرنا یہ تو حدیث سے ثابت ہے، یہ تو متواتر روایتیں ہیں، اور رفع یدین دیکھیں نہ کرنا عملی طور پر جو ہے نا یہ تواتر سے ثابت ہے۔ اب کوئی بندہ کہے گا یہ کیسی انہوں نے بات کر دی، صحابہ کرام کچھ ایسے تھے جو نہیں کرتے تھے، تبھی تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے بارے میں جھوٹ باندھیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ محدث ایک اتنے بڑے محدث ہیں جو صحابہ کرام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے اقوال کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، فقہاء کرام کے اقوال کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کو بتلا رہے ہیں، تو وہ کیا جھوٹ باندھیں گے اس طرح کی بات؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ رفع یدین کر کے آپ نماز پڑھیں، رفع یدین کر کے نہ کر کے آپ پڑھیں، دونوں طریقے سے نماز ہو جاتی ہے۔ تو خیر یہ بھی اس طرح کا اختلاف نہیں ہے
کہ جس پر جو ہے نا وہ اس طرح کی اس کی عمارت کھڑی ہو کہ آپ نماز کے ہونے نہ ہونے کی عمارت آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز ناقص ہوتی ہے جو بندہ رفع دین نہ کرے. تو اس طرح کی بات نہیں، نماز کامل ہوتی ہے. اچھا یہ چیز بھی ہو گئی. سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے. خیر سورہ فاتحہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں یا قرات کرتے ہیں امام کے پیچھے، جو سری نمازیں اس میں آپ کر لیں، ٹھیک ہے، اس میں کر لیں، بہتر ہے، بغیر اس کے کہ خاموش ہو کے آپ پڑھیں ہوں. اور جو جس نماز میں امام صاحب قرات کرتے ہیں تو اس نماز میں خاموش رہیں. تو اس سے دونوں قسم کے دلائل جمع ہو جاتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے. تو خیر یہ بھی اس طرح کا اختلاف نہیں ہے. تو میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے جو اختلافات ہیں کہ نمازیں پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، کسی بھی طریقے کو آپ اڈاپٹ کریں، کسی بھی طریقے پر آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے. نماز کے اندر کسی کا اختلاف ہے نہیں ہے، نماز کی رکعتوں کے اندر اختلاف ہے نہیں ہے. بنیادی چیزیں تو یہ ہیں نا. اب آتا ہے حلال حرام کا مسئلہ. حلال حرام میں کس علماء کی کس بات کو سنیں؟ حلال حرام میں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسلمہ طور پر حرام ہیں اور مسلمہ طور پر حلال ہیں. مثال کے طور پہ خنزیر کھانا حرام ہے مسلمہ طور پر، کوئی فرقہ اس میں اختلاف نہیں کرتا. تمام کے تمام علماء کی بات کرتے ہیں کہ خنزیر کھانا حرام ہے. سود کھانا حرام ہے، تمام علماء کی بات کرتے ہیں. اور اس طرح حلال چیزوں کے بارے میں بھی طے شدہ چیز ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن کی وجہ سے اس چیز کے حلال یا حرام ہونے میں اختلاف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر بینکنگ ہے، آج کے دور میں ایک کنونشنل بینکنگ ہے، اسلامک بینکنگ ہے، دونوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا ہے اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر. ظاہر سی بات ہے سود کو تو کوئی بھی حلال نہیں کہتا. اختلاف اس چیز کے اندر ہوا کہ جو بینکنگ ہے کیا اس طریقے کے مطابق اسلامک بینکنگ ہے، اس طریقے کے مطابق یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں نہیں جائز، بعض کہتے ہیں جائز ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ دونوں جو بات کر رہے ہیں وہ اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر کر رہے ہیں. سود کو کوئی بھی حلال نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے. جو بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ اسلامک بینکنگ ہے، یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچ سکتا ہو تو بچے. یہ تو ہم نے ایز اے لاسٹ رزلٹ ہم نے یہ بات کی ہے کہ جو بندہ یہ کام کرنا چاہے تو کرے، یعنی جس کو گزارا نہ ہوتا ہو وہ اس میں جو ہے نا اس طریقے کو اڈاپٹ کرے. مثلا آپ کس طرح پر خرید و فروخت کرتے ہیں، انہوں نے اس کو اجارے کا بدل دے دیا اسلامک بینکنگ والوں نے. مضاربت، مشارکت، یہ جتنے بھی شرعی اصول تھے انہوں نے اسی کے گرد اسے گھما کر اسلامک بینکنگ کا ایک نظام آپ کے سامنے پیش کیا. کئی لوگ اس میں بڑے گرم ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں جی انہوں نے تو بینکنگ کو ہی حلال کر دیا، انہوں نے سود کو حلال کر دیا. تو اس طرح کی بات تو نہیں ہے. انٹرپریٹیشن سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں تو کریں. انہوں نے تو ایک متبادل سسٹم آپ کو دیا ہے نا، ایک سبسٹیٹیوٹ آپ کو دیا ہے. اگر آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، اگر کوئی کرنا چاہتے تو کریں، ٹھیک ہے. اس میں دونوں آپشن آپ کے پاس. تو اس میں علماء کے جس طبقے کو آپ لیتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں. جو بات یہ کر رہے ہیں اس کی کہ یہ چیز حلال ہے، جس طرح بینکنگ ہے، تو وہ سود کو تو حلال نہیں کہہ رہے، وہ اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر اختلاف کر کے اس چیز کو حلال کہہ رہے ہیں. اسی طرح تصویر کا مسئلہ ہے. آج سے آپ کچھ سال، اب تو خیر یہ مسئلہ اتنا وہ نہیں رہا، آج سے کچھ سال پہلے یہ مسئلہ بڑا وہ تھا، سرگرم تھا کہ کچھ علماء کہتے تھے کہ تصویر حرام ہے، کچھ کہتے تھے کہ نہیں تصویر جائز ہے. تصویر کی بذات خود تصویر کے ہونے میں تو اختلاف نہیں تھا. سارے ہی کہتے تھے کہ جو حدیثوں میں تصویر سے منع کیا گیا وہ تو وعید ہے ہی ہے. لیکن تصویر کی حقیقت کے اندر اختلاف ہوا، کیا یہ جو کیمرے والی تصویر ہے یہ تصویر کے اندر آتی ہے یا نہیں آتی. اسی طرح جو ڈیجیٹل تصویر ہے، جو ڈیجیٹل فوٹو ہے، جو ڈیجیٹل ویڈیوگرافی ہے، کیا وہ حقیقی تصویر کے اندر آتی ہے نہیں آتی. اس کے اندر فقہاء کرام کے بھی اقوال مختلف ملتے ہیں آپ کو. امام احمد بن حنبل مختلف بات کرتے ہیں، امام مالک مختلف بات کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مجسم تصویر ہو حدیث کے اندر اس کی ممانعت آتی ہے. مجسم سے مراد کیا ہے؟ جو جسم کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ تصویر کی ممانعت اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ اس زمانے میں بتوں کو رکھا جاتا تھا، بتوں کی عبادت کی جاتی تھی اور بت مجسم شکل میں ہوتے تھے، تو اس وجہ سے اس کی ممانعت آئی، ٹھیک ہے. ان کے بھی مختلف دلائل ہیں. تو بہرحال میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ تصویر کی حقیقت کے اندر اختلاف ہوا کہ آیا واقعی یہ چیز تصویر ہے بھی یا نہیں ہے. جس چیز کے اندر ہم اختلاف کر رہے ہیں، جس چیز کو ہم بتلا رہے ہیں کہ آیا یہ تصویر کے اندر آتی بھی ہے، تصویر کی کیٹیگری کے اندر فال کرتی ہے یا نہیں کرتی، تو اسی کے اندر اختلاف ہوا. وہ والی تصویر کے جو گناہ ہے وہ والی. تو اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں آپ اپنی ضرورت کے مطابق دیکھیں کہ جس کی ضرورت ہو تو اس کول کو لے لے، وہ اس پر عمل کر لے، گنجائش ہے اس میں. اس میں بھی کوئی اس طرح کی بحث نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ جہنمی ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی حقیقت میں اختلاف پیدا ہوا. تو ایک اس طرح کی ویریشن اور اختلاف ہونا علماء کا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے جب تک کہ ادب کے دائرے کے اندر رہے اور ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو اور اوپینین کو برداشت کریں. تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اس سے لوگوں کو سہولت ملتی ہے، لوگوں کو مختلف راستے ملتے ہیں، لوگوں کو ایک گنجائش ملتی ہے. اختلاف تو رحمت ہوتا ہے لوگوں کے لیے.
تو اب پھر آ جاتی ہیں پھر وہ چیزیں کہ جو آج کل آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر جو کچھ ہوتا ہے، وہ جو اختلاف کیا جاتا ہے وہ اکثر و بیشتر فروعی چیزوں پر کیا جاتا ہے، اصولی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ فروعی چیزوں سے مراد کیا ہے؟ رفع دین سے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، پھر لوگ یہ کہتے ہیں وہ تو اور بات کر رہے ہیں، آپ تو اور بات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو ایک پورا ورلڈ ویو کے طور پر دیکھیں اس چیز کو، ایک آپ اس کا اوور ویو لیں ان چیزوں کا، تو یہ چیزیں اس طرح کی اختلافی ہیں ہی نہیں کہ جس میں دین کے ہونے یا دین کے نہ ہونے کا اختلاف ہو۔ دین تو سب کا ایک ہے۔ تو انہوں نے البتہ اس میں علماء کا کردار بڑا ناقص رہا ہے اس سلسلے میں، کیونکہ کچھ علماء اس طرح کے ہیں اکثر و بیشتر جو چیزوں کو نہیں سمجھتے، پھر وہ ان چیزوں کو اس طریقے سے ہوا دیتے ہیں اختلافی چیزوں کو جو اصل میں اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے، ان کو اس طریقے سے ہوا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں گویا کہ شریعت میں اصولی درجے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اصولی درجے کی اس طور پر چیزیں ہیں کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو حلال ہے اور یہ کام حرام ہے، رفع دین کریں گے تو نماز ہو جائے گی، رفع دین نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی، نہیں کریں گے تو نماز ہوگی، کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ اس چیزوں کو اس طریقے سے ہوا دی جاتی ہے نا کہ جس طرح گویا کہ شریعت نے تلقین ہی نہیں شروع کی ہے۔ لوگ قرآن مجید سے دور لوگ جو ہے رسالت سے دور ہو رہے ہیں، لوگ توحید سے دور ہو رہے ہیں، ان چیزوں سے دور ہو رہے ہیں، ان چیزوں کی طرف نہیں لے کے آیا جا رہا۔ ہاں توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، توحید کے معاملے میں تو کوئی کمپرومائز نہیں۔ اگر آپ کو کوئی فرقہ یہ کہے کہ نہیں اب دوسرے بابے سے مانگے یا کسی اور سے مانگے تو ظاہر سی بات ہے یہ تو جائز نہیں ہے، یہ چیز تو نہیں سکھائی گئی ہمیں، نہ تو قرآن مجید یہ سکھاتا ہے، یہ اصولی درجے کی چیز ہوتی ہے۔ اس میں پھر آپ نے قرآن مجید کے موقف کو دیکھنا ہے، حدیث کے موقف کو دیکھنا ہے، اور اس میں اس چیز کو نہیں دیکھنا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی فلاں بندہ تو یہ حدیث پیش کر رہا ہے۔ میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ حدیثوں کا میدان اتنا نازک ہے کہ اس میں صرف ایک حدیث کی بنیاد پر پورے دین کی عمارت نہیں کھڑی کی جا سکتی۔ کئی دفعہ میں یہ بات کر چکا ہوں اپنے لیکچرز میں کہ حدیثیں آپ پڑھیں، ضرور پڑھیں، اور اچھی بات ہے آپ حدیثوں کو پڑھتے ہیں، دین کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھیں، حدیثوں کو پڑھیں، لیکن حدیثوں میں اتنی ویریشنز ہیں کہ جب آپ اس کے اندر جائیں گے ڈیپتھ میں، پھر یا تو آپ منکر ہو جائیں گے حدیثوں کے، یا پھر آپ بالکل ہی کہیں گے جی نہیں جی ان کو تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، ان سے تو مسئلے اخذ نہیں کرنے چاہیے۔ تو حدیثوں کے اندر اتنی ویریشنز ہوتی ہیں کہ اس کی ایک حدیث کی بنیاد پہ، ایک روایت کی بنیاد پہ، کیونکہ حدیثیں جو ہوتی ہیں یا تو پرسنل آبزرویشن کی بنیاد پہ ہوتی ہیں صحابہ کرام کی، اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر ہوتی ہیں، پھر یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وہ چیز سنی ہوتی ہے۔ تو جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوتی ہے صحابہ کرام نے اکثر و بیشتر اس میں اختلاف نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دو باتیں نہیں کرتے تھے، یا اگر اختلاف ہوگا تو وہ اور موقع کی بات ہوگی اور موقع کی ہوگی، اس میں موقع ڈیفرنٹ ہوگا، یا اس میں اجازت دی گئی ہوگی، اس میں منع کیا گیا ہوگا، جس طرح متع کا مسئلہ ہے۔ اب ایک کچھ صحابہ کرام ہے وہ کہتے ہیں اجازت دی، کچھ کہتے ہیں اجازت نہیں دی، تو جب اجازت دی تو انہوں نے اس وقت کی وہ بات بیان کی، جب منع کیا تو جن صحابہ کرام نے اس وقت کی بات بیان کی۔ اسی وجہ سے متع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چیز منسوخ ہو گئی بعد میں، وقتی اجازت تھی بعد میں منسوخ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حدیثوں کے اندر پھر کچھ اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو پرسنل آبزرویشن ہے اس کے اندر اختلاف ہوتا ہے صحابہ کرام کی۔ مثال کے طور پر میں یہ روایت کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ پرسنل آبزرویشن، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹھ کر پیشاب کیا ہمیشہ، دوسرے صحابی ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پرسنل آبزرویشن، اختلاف ہو گیا، کس کی مانے کس کی نہ مانے، ویریشن ہو گئی۔ تو حدیثوں میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب پرسنل آبزرویشن کی بنیاد پر صحابی کوئی بات بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر اختلاف ہوتا ہے، تو اس کے اندر پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ حدیثوں کے طرق کیا کہتے ہیں، اس کا کانٹیکسٹ کیا کہتا ہے، کس کانٹیکسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، کب کیا، کس حالت میں کیا، کس کے سامنے کیا، اور کس کو کیا بات کہی، کیا وہ اس کے لیے خاص تھی یا نہیں تھی، کیا وہ عام تھی لوگوں کے لیے، تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی بندہ، کوئی عالم ایک حدیث بیان کر رہا ہے آپ کو، اور اس پر آپ یہ سمجھیں کہ اسی پر پورے دین کی عمارت کھڑی کر دیجیے، تو یہ بڑی زیادتی والی بات ہے، تو اس طرح کی بات نہیں ہے۔ حدیثوں کا درجہ بالکل ہے، حدیثوں سے بالکل احکامات ثابت ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر ویریشنز اتنی ساری ہوتی ہیں کہ وہ ایک حدیث کا کھیل نہیں ہوتا کہ ایک حدیث کی بنیاد پہ آپ پوری کی پوری عمارت کھڑی کر دیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ کچھ پوائنٹس ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے تھے اس سلسلے میں کہ آپ دیکھیں جو مسلمات ہیں دین کے، اس کے اندر تو اختلاف نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتلا دی ہے، اس کے اندر آپ کسی بھی طریقے کو اڈاپٹ کریں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ حلال حرام کا مسئلہ ہے، اس کے اندر بھی کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے، جو حرام چیزیں ہیں وہ مسلمات میں، حلال چیزیں مسلمات میں، جو چھوٹا جو اختلاف ہوتا ہے اس کو ہوا دی جاتی ہے، وہ اصل میں اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے ہوا دی جاتی ہے، فروعی اختلاف ہوتا ہے اور اس کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے جس طرح کے اصولی اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سنیں، سب کو سنیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں یہ چیز اگر آپ کے سامنے رہیں گی تو پھر انشاءاللہ سمجھنا آسان ہو جائے گا ساری چیزوں کو۔